دیا وائس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ گھر والوں نے میری شادی 14 سالے بچے سے کرا دی، جبکہ میں 26 سال کی جوان کنواری لڑکی تھی۔ مجھے بھی تو ضرورت تھی ایک جوان لڑکے کی، پر میرے ابا نے میری بچے سے شادی کروا دی۔ لیکن 14 سالہ بچے نے تو میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے، کیونکہ اس نے لہسن پیس کر میں دلہن بنی بیٹھی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے 14 سالہ شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ میرے دل میں کوئی ارمان نہ تھا، بلکہ مجھے تو اپنے باپ پر شدید غصہ آ رہا تھا، جس نے اپنی بیماری کی وجہ سے میری شادی یہ سوچ کر ایک 14 سالہ بچے سے کروا دی تھی کہ کم سے کم میں ابا کے مرنے سے پہلے اپنے گھر کی ہو جاؤں گی۔ لیکن پتہ نہیں کیوں میرے باپ نے ایک دفعہ بھی میرے جذبات کے بارے میں نہ سوچا تھا۔ ایک 14 سال کا بچہ مجھ جیسی 26 سال نوجوان لڑکی کو کیسے خوشی دے سکتا تھا؟ میں جوان تھی اور خوبصورت تھی۔ بہت سے لڑکے تھے جو مجھ سے شادی کے خواہش مند تھے، لیکن میرے باپ نے یہ 14 سالہ بچے کو میرے لیے چن کر میری زندگی برباد کر دی تھی۔ نہ ہی ابا نے میرے جذبات کی پرواہ کی تھی اور نہ ہی میری خواہشات کا کوئی خیال رکھا تھا۔ یہی سوچ سوچ کر میرا سر پھٹ رہا تھا کہ میں اس بے جوڑ رشتے کے ساتھ ساری زندگی کیسے گزاروں گی۔ میرے پاس تو واپسی کا بھی کوئی راستہ نہیں تھا۔ ابا مجھے رخصت کر کے خود تو مطمئن ہو گیا تھا، لیکن مجھے ایک ایسی جلتی ہوئی آگ میں جھونک گیا تھا جس میں شاید میں ساری زندگی ہی جلنے والی تھی۔ ساری رات آنسوؤں کی نظر ہو رہی تھی اور میں بے بس اور لاچار ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اپنی ہی سوچوں میں گم تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ مجھے لگا تھا کہ میرا شوہر آیا ہوگا، لیکن ایک 20 سال کی لڑکی میرے پاس چلی آئی۔ میں اپنے سسرال میں کسی کو بھی نہیں جانتی، اسی لیے اس بات سے بھی انجان تھی کہ یہ لڑکی کون ہے۔ اس کی نظریں میرے وجود پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ میرے سامنے ہی بیٹھ گئی اور میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہنے لگی، تم کتنی خوبصورت ہو مریم، تمہارے ہاتھ پاؤں کتنے نرم و نازک ہیں۔ تمہیں تو کوئی بھی شہزادہ مل سکتا تھا، لیکن تمہارے باپ نے تمہیں میرے 14 سالہ بھائی کے ساتھ رخصت کر کے تم پر بڑا ظلم ڈھایا ہے۔ اس لڑکی کی باتیں سن کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ میری نند ہے۔ روایتی نندوں والا کردار ادا نہیں کر رہی تھی، بلکہ اس کے ہر انداز میں میرے لیے محبت تھی۔ اس کی باتوں نے میری آنکھوں کے ہوش نم کر دیے اور میں نے بنا کچھ کہے چند آنسو بہا کر بے مول کر دیے۔ اس لڑکی نے جلدی سے میرے آنسو پونچھے اور کہنے لگی، رونے کی کوئی بات نہیں ہے مریم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میرا بھائی برا نہیں ہے، وہ بھی تمہارا خیال رکھے گا، بس وہ ابھی بچہ ہے اور میرے باپ نے تمہارے ابا کی دوستی کی خاطر تم دونوں کو رشتے میں باندھ دیا ہے۔ تم کچھ وقت اس کے ساتھ اس رشتے کو سنبھالو، پھر ہم کچھ سوچیں گے اور میں تمہیں اس بے جوڑ رشتے سے آزادی دلوا دوں گی۔ اس لڑکی کی باتیں سن کر مجھے جینے کی نئی امید مل گئی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں تنہا نہیں ہوں۔ واقعی اگر مجھے اس رشتے سے آزادی مل جاتی تو میں اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار سکتی تھی۔ مجھے اپنے ابا سے کوئی امید نہ تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں پلٹ کر ان کی طرف نہیں دیکھوں گی۔ وہ مجھے تسلی دے کر نکلی تو ایک 14 سالہ بچہ کمرے میں چلا آیا اور پہلی نظر میں ہی میں جان گئی کہ یہی میرا شوہر ہے۔ میں اسے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اگر میرا بھائی ہوتا تو شاید وہ بالکل اس جیسا ہی ہوتا۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھا اور بے اختیار ہی میری چوڑیوں سے کھیلتا ہوا کہنے لگا کہ مجھے سرخ رنگ کی چوڑیاں بہت پسند ہیں، یہ تو آپ کی گوری گوری کلائیوں پر بہت جچ رہی ہیں۔ میں نے گھبرا کر اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ وہ 14 سال کا تھا، لیکن میرا شوہر تھا، اور یہی سوچ کر مجھے کچھ گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میری اس حرکت پر اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ مریم، آپ تو ایسے ڈر رہی ہیں جیسے میں آپ کو کھا جاؤں گا۔ آپ میری بیوی ہیں، کیا آپ کو معلوم نہیں؟ ایک 14 سالہ بچے کے منہ سے اپنے لیے بیوی کا لفظ سن کر میں تو خاموش ہو گئی تھی، اور پھر میں نے کہا کہ میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں اور لباس تبدیل کر کے سونا چاہتی ہوں۔ اس نے کوئی اعتراض نہ کیا اور میں غسل خانے میں
گھس گئی۔ کتنی ہی دیر میں شاور کھول کر نیچے کھڑی اپنے آنسوؤں کو پانی کے ساتھ ملاتی رہی اور اپنے دل کو ہلکا کرتی رہی۔ مجھے یوں ہی شاور کے نیچے کھڑے کافی دیر گزر گئی تھی اور پھر اچانک ایسا لگا جیسے کسی کی نظریں میرے وجود پر جمی ہوں۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن واش روم میں ایسی کوئی کھڑکی نہیں تھی کہ کوئی باہر سے مجھے دیکھ سکتا۔ تو کیا کمرے میں سے کوئی مجھے دیکھ رہا تھا؟ لیکن کون؟ کمرے میں اور احمد تھے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے جلدی سے لباس تبدیل کیا اور غسل خانے سے باہر نکلی تو میرا شوہر بستر پر گہری نیند میں سویا ہوا تھا۔ اسے سوتا دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے وہم ہوا تھا۔ اگر وہ سو رہا تھا تو بھلا مجھے کون دیکھ سکتا تھا؟ میں خاموشی سے بیٹھ کے دوسرے کنارے پر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ سارے دن کی تھکن اور رونے دھونے کی وجہ سے میری آنکھیں اس قدر جل رہی تھیں کہ کچھ ہی دیر میں نیند آ گئی۔ لیکن آدھی رات کو مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوا اور میں نیند میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں اس قدر اندھیرا تھا کہ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے نیند میں ایسا محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے میرے وجود پر ہاتھ پھیرا ہو۔ بڑی مشکل سے میں نے میز پر رکھے لیمپ کو آن کیا اور اپنے ساتھ بستر پر پڑے احمد پر نظر ڈالی، جو پہلے کی طرح ہی گہری نیند سو رہا تھا۔ شاید پھر یہ میرا وہم تھا، اسی لیے ایسا لگا تھا کہ کسی نے مجھے چھونے کی کوشش کی ہے۔ یہی سوچ کر میں نے دوبارہ لیمپ بند کیا اور سو گئی۔ لیکن صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرا حلیہ کچھ نامناسب تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے رات کسی نے میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہو۔ میرا لباس بھی اس قدر ڈھلکا ہوا تھا، مگر احمد گہری نیند میں تھا۔ میں نے پریشانی کے عالم میں یہاں وہاں نظر ڈالی، سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، یا مجھے بار بار وہم ہو رہا تھا، یا پھر بات کچھ اور ہی تھی، یا پھر سے پریشانی نے مجھے آ گھیرا تھا۔ میں تھوڑی دیر میں فریش ہو کر کمرے سے باہر نکلی تو سامنے ہی میز پر احمد کے ابا یعنی میرے سسر بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے سر سے پاؤں تک مجھے اپنی نظروں کے حصار میں لیا اور مسکرا کر کہنے لگے، آؤ مریم، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، چلو میرے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کر لو۔ میرے سسر نے کرسی اپنے قریب کی اور مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں اپنے سسر کو پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی، میں انہیں اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ میرے ابا کے دوست تھے اور ان کا ہمارے گھر کافی زیادہ آنا جانا تھا، لیکن شروع سے ہی مجھے وہ کچھ خاص پسند نہیں تھے۔ ان کی نظریں ہمیشہ ہی مجھے اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہوتی تھیں، اور اب جس طرح وہ مجھے اپنے قریب بیٹھنے کا کہہ رہے تھے مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ میں جان بوجھ کر ان سے دور رکھی کرسی پر بیٹھ گئی اور سر جھکائے ناشتہ کرنے لگی، لیکن سارا وقت مجھے ایسا ہی لگا جیسے نظریں مجھ پر پڑی ہوئی ہوں۔ کچھ ہی دیر میں میری نند بھی آ گئی اور میرے برابر ہی بیٹھ کر میری خوبصورتی کی تعریفیں کرنے لگی، اور پھر اپنے ابا کے سامنے اس نے بڑے شرارت انداز میں مجھ سے پوچھا کہ کل رات احمد نے تمہیں تنگ تو نہیں کیا؟ مجھے اس سے اس سوال کی امید ہرگز بھی نہ تھی۔ میں ایک دم ہی شرمندہ ہو گئی اور میری نظر جیسے ہی میرے سسر پر پڑی ان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی اور مجھے لگا کہ میں دوبارہ سر نہیں اٹھا سکوں گی۔ میری نند نے فوراً بات بدلی اور کہنے لگی، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ احمد بہت زیادہ ہی شرارتی ہے اور وہ رات کو اتنی آسانی سے سوتا بھی نہیں۔ میں اسے بہت زیادہ کہانیاں سناتی ہوں، تب ہی جا کر اسے نیند آتی ہے۔ اسی لیے پوچھ رہی تھی کہ کہیں کل اس نے تمہیں بھی تو تنگ نہیں کیا؟ میں نے بڑی مشکل سے سر ہلایا اور خاموشی سے اپنے ناشتے پر توجہ دینے لگی۔ میرا بس چلتا تو میں اس منظر سے کہیں غائب ہو جاتی۔ میرے سسر ناشتہ کر کے وہاں سے چلے گئے تو میری جان میں جان آئی، لیکن اچانک ہی میری نند کہنے لگی کہ ابا نے صرف تمہاری ہمدردی میں احمد کا رشتہ تم سے کروایا ہے، ورنہ کوئی باپ اپنے بچے کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا، اس لیے تم ابا کا خیال رکھا کرو۔ اماں کے انتقال کے بعد سے وہ بالکل تنہا رہ گئی ہیں۔ میری نند نے چائے کا ایک کپ نکال کر میرے سامنے رکھا اور کہنے لگی کہ ابا اپنے کمرے میں چائے پیتے ہیں، جاؤ جا کر ابا کے کمرے میں چائے دے آؤ، وہ خوش ہو جائیں گے۔ میں اس کی بات پر ایک دم گھبرا گئی تھی، لیکن میں اپنی نند کو انکار نہیں کرنا چاہتی تھی۔
اس لیے مجبوراً میں نے چائے کا کپ اٹھایا اور اپنے سسر کے کمرے میں پہنچ گئی۔ میرے سسر بستر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے بھی اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ان کے ساتھ بیٹھنا پڑا۔ وہ دھیرے دھیرے سے میرے قریب ہو گئے اور آہستہ سے کہنے لگے، میں جانتا ہوں میرا احمد تمہیں کوئی خوشی نہیں دے سکتا، وہ ابھی بہت چھوٹا ہے، لیکن بس کچھ دنوں کی بات ہے، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کے منہ سے ایسی بات سن کر میں گھبرا کر کھڑی ہو گئی اور تیز تیز قدم اٹھاتے کمرے سے ہی باہر نکل آئی۔ یہ سسرال تو میرے لیے گلے کا پھندا بن گیا تھا۔ صرف 14 سالہ شوہر ہی میری پریشانی نہیں تھا، بلکہ میرے سسر بھی مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں چلی آئی۔ احمد جاگ چکا تھا، مجھے دیکھتے ہی بھاگ کر آیا اور میرے گلے سے لگ گیا۔ مریم، آپ کہاں چلی گئی تھیں؟ میں نے آپ کو کمرے میں نہیں پایا تو بہت زیادہ گھبرا گیا تھا۔ احمد کی یہ قربت مجھے بوکھلا رہی تھی۔ اس کی عمر بھلے ہی کم تھی، لیکن وہ میرا مجازی خدا تھا۔ فطری طور پر اس کی قربت پاتے ہی میرا دل اس کی جانب ہونے لگا تھا اور میں نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو پایا تھا۔ وہ مجھے چھوڑ کر پیچھے ہٹا تو میں نے غصے سے اسے دیکھا اور کہا کہ آئندہ میرے قریب نہ آنا، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میری بات پر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس سے پہلے وہ کچھ کہتا میری نند چلی آئی اور احمد پر غصہ کرنے لگی کہ وہ اتنی دیر سے کیوں اٹھا ہے، اس کے امتحان قریب ہیں، اسے پڑھائی پر توجہ دینی چاہیے۔ وہ ڈانٹ ڈپٹ کرتی احمد کو اپنے ساتھ لے گئی۔ میرا سارا دن مستقبل کی سوچوں کی فکر میں ہی گزر گیا۔ میری بھوک پیاس سب ٹوٹ چکی تھی۔ رات کے وقت میری نند دودھ کا گلاس اٹھائے میرے کمرے میں چلی آئی اور کہنے لگی کہ بھابھی آپ نے سارا دن کچھ نہیں کھایا، اب کم سے کم دودھ پی کر سوئیے گا۔ اس کی بات سن کر مجھے اپنی نند پر پیار آ گیا۔ وہ عمر میں مجھ سے چھوٹی تھی، لیکن اس کے باوجود میرا بہت خیال کر رہی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس لیا اور اس کی خوشی کی خاطر دودھ پی لیا۔ احمد بھی کمرے میں آ گیا تھا۔ اس نے بھی ایک گلاس دودھ پیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے ناراض ہو۔ اس نے ایک نظر بھی میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ میں بھی سکون سے سونے کے لیے لیٹ گئی اور پھر جب اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو بستر کی چادر نیچے پڑی ہوئی تھی۔ احمد بستر پر کہیں نہیں تھا اور میری حالت کافی غیر ہو رہی تھی۔ میں رات کو صحیح لباس پہنے ہوئے تھی، لیکن اس وقت میرا لباس کندھے پر سے ہٹا ہوا تھا، جیسے کسی نے زور آزمائی کی ہو۔ میں نے پریشانی کے عالم میں احمد کو دیکھا تو وہ بیڈ سے نیچے پڑا ہوا تھا، شاید نیند کے عالم میں نیچے گر گیا تھا۔ لیکن پھر بستر کی ایسی حالت کس نے کی تھی اور میرا لباس کیسے چاک ہوا تھا، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر اپنا لباس تبدیل کیا اور بستر کی حالت بہتر کر کے احمد کو ہلایا۔ وہ گہری نیند میں سے بامشکل آنکھ کھول کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اسے بستر پر واپس کیا اور پھر خود بھی بستر پر ہی بیٹھ گئی۔ میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھائی پریشانی کے عالم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ احمد ایک 14 سالہ بچہ تھا اور مجھے یقین تھا کہ وہ میرے ساتھ کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کر سکتا، لیکن اگر احمد نے میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا تھا تو پھر یہ سب کیسے ہو رہا تھا؟ کافی دیر اسی طرح اپنی سوچوں میں الجھنے کے بعد میں کمرے سے باہر نکلی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا تھا اور میرے دروازہ کھولتے ہی چھپ گیا۔ میں نے ایک سائے کو تیزی سے دور ہوتے ہوئے دیکھا تھا اور اس بات نے میرے شک کو یقین میں بدل دیا تھا۔ یہ سوچ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس گھر میں احمد کے علاوہ اگر کوئی مرد تھا تو وہ میرا سسر تھا، اور میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ کوئی غلط حرکت کر سکتا ہے۔ میں اپنے ہی شوہر کے گھر میں خود کو غیر محفوظ تصور کر رہی تھی۔ واش روم سے نکل کر نند میرے پاس آئی اور میرے چہرے کے اڑے ہوئے رنگ دیکھ کر کہنے لگی، بھابھی سب خیریت تو ہے؟ کیا ہوا؟ آپ کیوں پریشان کھڑی ہیں؟ میں نے ڈرتے ڈرتے اس کو بتایا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے دروازے کے ساتھ کھڑا ہو یا پھر اندر جھانکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میری بات سن کر وہ حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ ابا تو صبح سے ڈاکٹر کی طرف گئے ہوئے ہیں اور احمد آپ کے کمرے میں ہے، میں کھانا تیار کر رہی ہوں، آپ کو یقیناً کوئی وہم ہوا ہے۔ میں نے اس کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ میں نے خود کوئی سایہ دیکھا تھا، لیکن اس کو میری بات پر یقین نہ آیا۔ وہ یہی کہہ رہی تھی کہ گھر میں اس کے علاوہ اس وقت اور کوئی نہیں،
احمد کو امتحانات سے ایک ہفتہ پہلے ہی اسکول سے چھٹیاں ملی تھیں اور آج اس کی آخری چھٹی تھی۔ میری نند سمیرہ مجھے بتانے لگی کہ وہ پڑھائی میں بہت تنگ کرتا ہے اور اب مجھے اسے پڑھانا چاہیے۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنی ذمہ داریاں اٹھانی شروع کی اور احمد کو بھی خود پڑھانے لگی۔ میری زیادہ تر یہی کوشش ہوتی کہ میں اپنے کمرے میں رہوں اور اپنے سسر کے ساتھ بات چیت نہ کروں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ان سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ احمد کے ساتھ میری کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ میرے قریب بھی آتا تو مجھے گھبراہٹ یا بے چینی نہ ہوتی۔ میں محبت سے اس کے ساتھ پیش آتی۔ وہ ایک بن ماں کا بچہ تھا اور یہی سوچ کر میں آہستہ آہستہ اس کا خیال رکھنے لگی۔ شادی کے بعد چند دن ہی مجھے کچھ غیر معمولی سی حرکت کا احساس ہوا تھا، لیکن اب ایسا کچھ بھی نہ تھا اور اسی لیے میں پرسکون ہو کر اپنی نئی زندگی گزار رہی تھی۔ میری نند سے میری کافی زیادہ دوستی ہو گئی تھی۔ وہ واقعی بہت اچھی اور محبت کرنے والی لڑکی تھی۔ اس نے میرا خیال رکھنے اور دل جوئی کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ دوسری طرف احمد بھی عام بچوں جیسا نہیں تھا، بلکہ وہ مجھے اپنی عمر سے بڑا اور ذمہ دار معلوم ہوتا تھا۔ میری شادی کو یہ تیسرا مہینہ تھا۔ میری طبیعت کچھ خراب رہنے لگی تھی۔ ہر وقت چکر سے محسوس ہوتے۔ کچن میں جاتی تو چیزوں کی خوشبو سے جی گھبرانے لگتا۔ کھانا دیکھ کر طبیعت خراب ہونے لگتی۔ شروع میں مجھے لگا کہ شاید یہ سب کمزوری اور گرمی کی وجہ سے ہے، لیکن پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ میری طبیعت نڈھال ہوتی چلی گئی اور جب میری نند نے میری طبیعت زیادہ خراب دیکھی تو زبردستی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے کافی سارے سوالات کرنے کے بعد الٹرا ساؤنڈ کرنے کے لیے بھیجا اور پھر جب رپورٹ آئی تو میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ میں حاملہ ہو چکی تھی اور یہی بات میرے لیے ناقابل یقین تھی۔ میرا شوہر ایک 14 سال کا بچہ تھا جس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں تھا، تو پھر میں حاملہ کیسے ہو سکتی تھی؟ میں نے گھبرا کر ڈاکٹر سے کہا کہ یقیناً آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میری بات سن کر ڈاکٹر مسکرائی اور کہنے لگی، آپ کی نئی شادی ہوئی ہے نا، اسی لیے خبر سن کر آپ تھوڑی پریشان ہو گئی ہیں، لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں، حاملہ ہونا کوئی بیماری تو نہیں ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ آپ تو خدا کا شکر ادا کریں، شادی کے تیسرے ہی مہینے اللہ نے آپ کی جھولی بھر دی، ورنہ لوگ تو سالوں سال منتیں مرادیں مانگتے ہیں اور پھر بھی اولاد جیسی نعمت سے محروم رہتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں لکھ کر میرے ہاتھ میں پرچہ تھمایا تو میں حیران و پریشان سی اپنی نند کے ساتھ باہر نکل آئی۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں بھی اڑی ہوئی تھیں اور زبان کو تالا لگ گیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ میں نے غصے سے اپنی نند سے کہا کہ یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ میرے اور احمد کے درمیان تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، پھر میں کیسے حاملہ ہو سکتی ہوں؟ میں ہرگز بھی بد کردار عورت نہیں ہوں۔ میری نند نے گہری نظر میرے وجود پر ڈالی اور بنا کچھ کہے مجھے گھر لے آئی۔ سارا راستہ وہ خاموش رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں اس کی نظروں میں قصوروار ہوں۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر وہ بھی میرے کردار پر یقین نہیں کرے گی تو میں کہاں جاؤں گی؟ اپنے سسر سے تو مجھے ذرا بھی امید نہ تھی، کہیں یہ بچہ میرے سسر کا تو نہیں؟ یہ خیال آتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں اور سمیرہ جیسے ہی گھر میں داخل ہو گئے تو سامنے ہی میرے سسر بیٹھے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے فوراً میری طبیعت کے بارے میں پوچھا تو میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور سمیرہ اور میں سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور اس نے اپنے باپ کو میرے حاملہ ہونے کی خبر سنا ڈالی اور مجھے لگا کہ میں شرم کے مارے زمین میں دھنس جاؤں گی۔ یہ بچہ ان کا تھا، تب میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گی۔ احمد بچہ ضرور تھا لیکن اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا کہ اسے لفظ حاملہ کا مطلب سمجھ نہ آتا۔ یہ خبر سنتے ہی میرے سسر غصے میں اٹھ کھڑے ہوئے اور نفرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ میں تو تمہیں بہت نیک اور پارسا سمجھ کر اپنے گھر کی بہو بنا کر لایا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ تمہارے مرتے ہوئے باپ کی آخری خواہش بھی پوری ہو جائے گی اور میرے بن ماں کے بچے کو تمہارا سہارا مل جائے گا، لیکن تم نے تو ہمارے دامن پر داغ لگا دیا ہے۔ یہ کس کا بچہ ہے؟ تم نے کس کے ساتھ گناہ کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی، احمد بیچ میں بول اٹھا اور کہنے لگا کہ ابا، میری بیوی ایسی نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔
میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ 14 سالہ بچہ آج میری حمایت میں اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا، جبکہ میں نے تو کبھی اسے پورے دل سے اپنا شوہر بھی نہیں مانا تھا۔ احمد کے ابا غصے میں کہنے لگے، پھر تم بتاؤ یہ بچہ کیا تمہارا ہے؟ ان کے سوال پر وہ خاموش ہو گیا۔ میرے سسر غصے میں یہاں سے وہاں ٹہلنے لگے اور پھر انہوں نے یہ ایک فیصلہ کیا جسے سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ وہ احمد سے کہہ رہے تھے کہ ابھی اور اسی وقت اس بدذات لڑکی کو طلاق دو اور اس کو یہاں سے چلتا کرو۔ اس کے ساتھ کی گئی نیکی آج ہمارے گلے کا توپ بننے والی ہے۔ طلاق کا لفظ سنتے ہی میری چیخ نکل گئی اور پھر ایک ایسی بات ہوئی کہ میری روح کانپ گئی۔ میری نند نے بتا دیا تھا کہ یہ بچہ کس کا ہے اور اسی بات میں میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میں کس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، لیکن خوف کے مارے خاموش تھی، اور جب اسے پتا چلا کہ میری زندگی برباد ہو جائے گی تو اس نے ساتھ سچ بتا دیا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی اور وہ لڑکا چھپ چھپ کر ملنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ سمیرہ نے اسے پورے گھر کی چابیاں دے رکھی تھیں، لیکن جب میں رخصت ہو کر یہاں آئی تو شادی والی رات اس لڑکے نے مجھے دیکھ لیا اور میری خوبصورتی سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ لیکن سمیرہ کو ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی نیت خراب ہے۔ اس لڑکے نے گھر کی چابیوں سے فائدہ اٹھا کر شادی کی رات میرے کمرے میں آ کر نہ صرف غسل خانے میں مجھے شاور لیتے دیکھا، بلکہ وہ رات کو میرے ہی کمرے میں چھپ گیا اور موقع پا کر میرے ساتھ زبردستی کرتا رہا۔ لیکن میری آنکھ کھل گئی اور اسے اندازہ ہوا کہ میں کچی نیند سوتی ہوں، اس لیے اس نے سمیرہ کو کہا وہ ہم دونوں میاں بیوی کو نیند کی دوا دے کر سلایا کریں تاکہ انہیں ملنے میں آسانی ہو۔ لیکن در حقیقت وہ اس بات کا فائدہ اٹھا کر مجھے استعمال کرنا چاہتا تھا اور اس نے ایسا ہی کیا۔ سمیرہ کو کچھ ہی دنوں میں پتہ چل گیا کہ اس لڑکے نے اس کو دھوکہ دے کر مجھے استعمال کیا ہے، اور وہ اس بات پر ان دونوں کا جھگڑا ہو گیا اور وہ اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ لیکن جاتے جاتے میرے دامن پر داغ لگا گیا اور آج میں اسی کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور اپنے باپ سے التجا کی کہ اس کی گناہ کی سزا مجھے نہ دی جائے۔ اپنی بیٹی کا سچ جان کر میرے سسر کی جان نکل گئی تھی۔ احمد مجھے سہارا دے کر کمرے میں لے آیا اور اس نے مجھے تسلی دی کہ وہ میرا ساتھ دے گا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں ہونے دے گا۔ میرے سسر نے سمیرہ کو غصے میں کمرے میں بند کر دیا تھا، لیکن وہ بیچاری تو خود دھوکے کا شکار ہو رہی تھی، اس لیے میں نے نہ صرف اسے معاف کر دیا بلکہ کچھ ہی عرصے میں اپنے سسر کو بھی اس بات کے لیے مجبور کیا کہ وہ بھی سمیرہ کو معاف کر دیں۔ احمد نے جس طرح میرا ساتھ نبھایا تھا، میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی ساری زندگی اسی کے ساتھ گزاروں گی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا تھا کہ میرا بچہ اگلے ہی مہینے میں ضائع ہو گیا تھا اور پھر میں نے احمد کے ساتھ یہ اچھی زندگی گزارنی شروع کر دی۔ ہمارے ارد گرد سمیرہ جیسی بہت سی لڑکیاں ہیں جو کچی عمر میں چھوٹی محبت میں پھنس کر نہ صرف اپنی بلکہ اپنے گھر والوں کی زندگی بھی برباد کر دیتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو صحیح اور غلط کا فرق سمجھائیں اور انہیں ایسے دھوکے باز لوگوں کے چنگل سے بچائیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ فرینڈز۔